بری ہے، اور جب انہوں نے اجتماعیت کو چھوڑا اور فرداً ہونے لگے تو اس کے بعد یہود و نصارہ نے انہیں ایک ایک کر کے تنہا کر کے مارنا شروع کیا۔ اگر ہم دیکھیں خلافت عثمانیہ کے دور میں مسلمانوں کا ایک ہی حکمران بادشاہ تھا، یا دو بادشاہ تھے، مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اور ایک طرف خلافت عثمانیہ کے، تو اس پورے 57 ممالک انہی کے زیر تسلط تھے، اور جو حکم ہوتا تو سارے اس حکم پر عمل پیرا ہوتے، اور اجتماعیت ان کے اندر تھی، اتحاد تھا۔ تو یہود و نصارہ کی ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ٹیڑھی آنکھ سے ہی بات کر سکیں، اور سقوط عثمانیہ کے بعد اور سقوط خلافت کے بعد جب خلافت عثمانیہ کو ایک سازشوں کے تحت ختم کیا گیا، تو وہی جو ایک ہی سلطنت میں سارے مسلم حکمران تھے، تو انہوں کو علیحدہ کر کے 57 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ اب 57 حکمران ہیں، 57 بادشاہ ہیں، اور لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اسرائیل جیسا چھوٹا سا ملک جو شاید کراچی کی آبادی سے بھی کم ملک ہے، وہ ان کے سامنے ان کو بات کرنے کی جرات نہیں ہے، اور یہود و نصارہ نے مکمل پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو منتشر کیا، علیحدہ کیا، اور اس کے بعد ان پر حکمرانی کی، اپنے لوگ مسلمانوں کے لبادوں میں، اور جنہیں فری میسن کے افراد کہتے ہیں، انہیں مسلمانوں کے لباس میں انہیں حکمرانی دی گئی۔ اب وہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ کام نہیں کرتے۔ اگر سارے اسلامی ملک اکٹھے کھڑے ہو جائیں، اور اسرائیل کی جرات نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا خون بہا سکے۔ ہمارے یہاں اس طرح دو رائے کا عالم ہے کہ جو قاتل ہے وہی مظلوم ہے، جو مار رہا ہے وہی کیا نام ہے مظلوم بن کر پیش ہو رہا ہے، اور فلسطین کے مسلمان کچھ بھی نہیں ان کے پاس، نہتے ہیں، افراد ہیں لیکن لڑنے کے لیے اسباب نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسجد اقصیٰ کے لیے سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم ہیں انشاءاللہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ ہم یہودیوں کے تسلط میں جانے نہیں دیں گے۔ وہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے، ان کا مختصر بات کر کے آگے بات کروں گا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو جنات پر اور قرہ ارضی پر آسمانوں پہ جو حکومت تھی، ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی جسے انگشت سلیمانی کہتے ہیں، اور قرب قیامت سے پہلے اللہ رب العزت ایک چیز نکلے گی زمین سے، دعوت الارض اسے کہتے ہیں، جانور نکلے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور جس کی پیشانی پہ وہ انگوٹھی کا وہ نشان لگائے گا، تو اگر وہ کافر ہے تو ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا، اگر وہ مسلمان ہے تو ہمیشہ کے لیے مسلمان رہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں اسی انگوٹھی کا کمال تھا جس کی وجہ سے وہ ہواؤں پہ پرواز کرتے، درخت ان کا ہواؤں میں اڑتا، جنات انہیں مسخر کر کے رکھے ہوئے تھے، اور پھر جانوروں کی بولیاں، اس سارے وہ کہتے ہیں وہ ہیں، اور تابوت سکینہ وہ کہتے ہیں وہ تبرکات کا جو صندوق ہے جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کا وہ سارا کچھ ہے، تو وہ ایک صندوق کے اندر ہے، وہ اسی جگہ پہ دفن ہے جہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر وہ کھودیں گے اور وہ صندوق نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد پوری دنیا پہ ہماری حکمرانی ہوگی، اور پھر اس مسجد اقصیٰ کی جگہ پر ہیکل سلیمانی جو ان کا تخت تھا سلیمان علیہ السلام کا، کہا ہم اسے دوبارہ تعمیر کریں گے اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ تو روایات میں ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جب تک ہمیں نہیں مل جاتا اس وقت تک ہم ایک مکمل پوری دنیا میں حکمرانی نہیں کر سکتے، اور اس وقت تک دجال کی آمد بھی مکمل طور پہ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اسی کی تقدو کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ، یہود، برطانیہ،
اسرائیل جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر وہ کہتے ہیں کہ کس طرح مسلمان پیچھے ہٹ جائیں اور ہم اس فلسطین کے اس خطے کو جو انہوں نے مسلمانوں کی زمین پہ قبضہ کیا اور اس جگہ پہ اسرائیل کی ریاست کو بنایا اور ہم دوبارہ وہاں پر آ کر اپنی کیا نام ہے سلطنت کو بڑھائیں۔ اور ان کے جو منصوبے ہیں وہ کئی آیا ہوئے ہیں۔ ان کا مشن ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ مکہ سے تک جائے گا اور مدینہ تک اس کی حدود جائیں گی، اور یمن، مصر، عراق، بغداد جتنے علاقے اسرائیل کے زیر قبضے آئیں گے وہ سعودی عرب کو بھی اسی کے تسلط میں لائیں گے۔ وہ کہیں گے جب ہمارا مسیح موعود آئے گا اور جب دجال آئے گا اور پھر پوری دنیا کے اندر ہم حکمرانی کریں گے اور سارے علاقے ہم لے لیں گے۔ ان کا مشن ہے وہ آہستہ آہستہ تمام علاقوں کو قبضہ کرے گا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ختم کر لے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دیکھیں ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت تمام طاقتوں کا مالک ہے، اور وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ اتنی ہماری استطاعت نہیں ہم وہاں جا سکیں، اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ہم خالی دعاؤں پہ بھروسہ نہ کرتے بلکہ تلوار اور بندوق کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہوتے، اور اس لیے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہاں اس علاقے میں جا سکیں، کیونکہ اس کا ایک علاقہ اسرائیل کا مصر کے ساتھ لگتا ہے، دوسرا اردن لبنان کے ساتھ اس کی سرحدیں لگتی ہیں، وہ سارے کے سارا علاقہ یہودیوں کے زیر تسلط ہے اور وہاں پہ وہ کسی کو انٹر کرنے نہیں دیتے۔ اور ابھی مسلمان حکمران 57 اسلامی ممالک نے اسی بارے میں OIC کانفرنس منعقد کی اور اس میں کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ فلسطین چھوڑ لے۔ آپ بتائیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اسے کہہ دیں کہ چھوڑ لے وہ چھوڑ لے گا؟ اور یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب کافر ڈھیٹ ہو جائے اور پھر مقابلے میں آئے تو اس کی مذمت نہیں کی جاتی، اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ کیا کی جاتا ہے؟ مذمتوں سے کام تھوڑی بنتا ہے۔ اور ہمارے حکمرانوں نے اور پاکستان کے حکمران نے کہا کہ ہم اب بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی قربانی کو ہم رائے گاہ جانے نہیں دیں گے۔ تو یہاں پہ علماء نے لکھا کہ اپنے وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ 70 سال سے بھی کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے کشمیر کو ختم کر دیا گیا، بیچ دیا گیا، اسے انڈیا کے حوالے کر دیا گیا، وہاں لوگ عزتیں لٹ رہی ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، معصوم جانیں لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ مسجدوں کو اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہمارا پڑوس لگتا ہے اور ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں۔ کھڑے ہونے سے کام نہیں چلتا، قدم ملا کے قدم سے کام چلتا ہے۔ تو یہ اپنی اوپر جو آنے والی انسان کی جو حقوق ہے اسے ہٹانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو کھڑے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دجال سے پہلے پوری دنیا میں فتنہ ہوگا اور دنیا کے اندر یہ سارے معاملات ڈسٹرب ہوں گے، اس طرح ہوں گے کہ کوئی اس وقت یہ صورتحال ہوگی کہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید اب قیامت ہو۔ اتنا فتنہ ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہمارے بس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت مسلمان محصور ہو جائیں گے اور پوری دنیا سے مسلمان سمٹ کر خابت اللہ پہنچ جائیں گے۔ حضور کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا گھومے گا 40 دن میں۔ کتنے؟ 40 دن کے اندر وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ داخل کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ فرمایا کہ اللہ نے مکہ اور مدینہ کے چاروں طرف فرشتوں کی فوج کھڑی کی ہے، حصار ہے فرشتوں کا، اور اسے وہاں پہ داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے پوری دنیا میں اس کا تسلط ہوگا، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ ہوائیں، بارشیں، خشکی، تری، یہ موسم کی تغیرات یہ سارے اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ جو چاہے گا کرے گا، اللہ اسے طاقت دے گا، شعبے بازی ہوگی، آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، سب کچھ کرے گا، بارشوں کو برسائے گا، آندھیوں کو لائے گا، سبزہ اگائے گا، ویرانہ کر لے گا۔ حضور کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دجال جس کو جنت میں ڈالے گا وہ اللہ کی دوزخ میں جائے گا، اور دجال جسے اپنی جہنم میں ڈالے گا وہ اللہ کی جنت میں اللہ اسے داخل کرے گا۔ وہ قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، یہاں تک لوگ اس کے شبدوں میں آ کر کیا ہو جائیں گے، اس کے فتنے میں شکار ہو جائیں گے۔
اس لیے یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، تو اس یہ دجالی دور ہے، یہ فتنوں کا انبار ہے، تو اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے اسباب پیدا کر کہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد کر، اور اگر ہمارے استطاعت ہے تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جس طرح بھی ہو سکے ان کی مدد کی کوشش کریں۔ یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، وہ جہاد کا اعلان کرے یا ان کے ساتھ وہ کرے تو پھر رعایا کا ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں۔ جب حکمران گر جائیں اور ان کے معاملات تباہ ہو جائیں، وہ صرف اپنی جگہ کو دیکھنے کے لیے ہوں کہ نہیں ہماری کیا نام ہے سیٹ باقی رہے، ہماری حکمرانی باقی رہے، تو باقی جو مرتا ہے مر جائے، جو جلتا ہے جل جائے، جو تباہ ہوتا ہے تباہ ہو جائے۔ یاد رکھنا کہ اگر حضور نے فرمایا کہ مسلمان کو مسلمان پہ حق ہے، اگر جسم کی مانند مسلمان ہے کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورے جسم کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کسی کے انگوٹھے میں پانی چلا جائے، آپ بتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی شدت تکلیف کا یہ ہوتا ہے کہ اسے نیند بھی نہیں آتی، اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، اس کا جسم بے چین ہوتا ہے، فقط ایک پانی کے جانے سے اتنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ مثال ایسے ہی ہے، ایک جسم کی مانند ہے کہ مسلمان مشرق کے اندر تکلیف میں ہے تو مغرب کا مسلمان بھی بے چین ہوگا، مسلمان شمال کے اندر بے چین ہے تکلیف میں ہے تو جنوب تک کے جتنے مسلمان ہیں انہیں اس کا تکلیف کا احساس ہوگا۔ جب ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو جائے گا تو یہ ہم سمجھیں کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہم لاچار ہو چکے ہیں، ہم دنیا کے اندر اتنے مدہوش ہو چکے ہیں کہ پھر ہمارے لیے پھر سوائے افسوس اور ندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے اندر دو طرح کے جذبات ہیں، ایک شکر کے اور ایک ناشکری کے۔ کس کے؟ ہمیں اس وقت شکر ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، وہ گم ہو جائے، ہم سے چھن جائے، ہم سے جدا ہو جائے، ہم سے بچھڑ جائے، ہم کہتے ہیں یار وہ چیز بہت اچھی تھی، وہ سامان ہوتا تو آج اتنا سکون ہوتا، لیکن جب تھا تو اس وقت اس کی قدر نہیں کی۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو نعمت کا احساس اس کے چھن جانے کے بعد ہوتا ہے، زوال نعمت کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں کاش وہ بھی ہوتا۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ سفر میں تھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی کے اندر سفر کر رہا تھا، تو سفر کرتے کرتے جب وہ کشتی سمندر کے اندر ہچکولے کھاتی اور سمندر کے اندر وہ سفر کرتی تو اس وقت اس کا ایک غلام بھی سوار تھا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب وہ ان موجوں کے اندر کشتی کے اوپر نیچے ہوتی، پہلی دفعہ وہ غلام بیٹھا تھا کشتی میں، وہ چیختا چلاتا شور و غل کرتا اور پورے جہاز کے مسافر پریشان ہوتے اور بادشاہ بھی پریشان ہوتا کہ یہ پاگل ہے جسے کون سمجھائے، لیکن وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا، یہ تو جہاز مجھے ڈبو لے گا۔ وہ جب کشتی ان لہروں کے اوپر سے گزرتی وہ بے چین ہو جاتا، بے قرار ہو جاتا۔ تو ایک دانا شخص تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اگر مجھے اجازت دیں میں اس کو خاموش کروا لوں۔ تو بادشاہ ویسے ہی تنگ تھا، اس نے کہا اسے خاموش کراؤ۔ تو اس نے 2 سپاہی لیے اور اس جو غلام تھا وہ پہلی دفعہ سمندر بھی دیکھ رہا تھا اور کئی دفعہ سمندر کے جہاز میں سفر بھی کر رہا تھا، اس نے اس دانا شخص نے اس شخص کو لیا اور 2 شخصوں کو لیا، اس کو ہاتھوں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اور سمندر کی جب گہرائی کو دیکھا، اس کی لہروں کو دیکھا، اس میں غوطہ جب اس نے لگایا 4-5 اسے غوطے لگے، جب وہ ڈوبنے لگا تو اس دانا شخص نے رسی پھینک کے اسے باہر نکال دیا اور باہر نکال کر اسے کشتی میں لے آیا۔ اب وہ خاموشی کے ساتھ کونے میں بیٹھا، کوئی آواز نہیں نکال رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا یہ کون سا میجک تھا، یہ کون سا طریقہ تھا، یہ کون سا سبق تھا کہ پہلے تو اس کا جہاز کے ہلنے میں بھی چیخیں مارتا تھا، اب تو جہاز اوپر نیچے ہوتا ہے اور لہروں کے ساتھ ٹکراتا ہے لیکن اس کی آواز نہیں ہوتی۔ تو اس دانا شخص نے کہا کہ اصل میں یہ اس کو سمندر میں غرق ہونے کا احساس نہیں تھا اور اس کو کشتی کی قیمت اور قدر کا نہیں پتہ تھا کتنی قیمتی ہے، کہ اس سمندر جو بہت گہرا ہے اور اس کشتی کی وجہ سے مجھے اللہ نے کیا کیا، بچانا ہے۔ اور اس کو اس کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی۔ جب یہ سمندر میں گیا اور ڈوب رہا تھا تو پھر اسے احساس ہوا کہ کشتی تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو مجھے صحیح سلامت منزل تک پہنچائے گی۔ تو پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں دی ہیں تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اور قدر کب کرتے ہیں جب وہ چیزیں ہم سے کیا ہو جاتی ہیں، رخصت ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر یہ بات دیکھیں
کہ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ ہم اوپر دیکھتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں؟ اوپر دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اس کے بعد 2 مکان ہیں، اس کے بعد اتنی جائیداد ہے، تو ہمارے اندر ایک ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ حضور کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا کہ انظر الی من ہوا اسفل منکم، کہ تم اپنے سے اوپر نہیں نیچے دیکھو. انظر الی، کہ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو نیچے نہ کہ اوپر دیکھو. تم اپنے سے نیچے دیکھو گے تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. آپ ان کروڑوں لوگوں میں خوش نصیب لوگ ہیں. اس زمین پہ وہ لوگ بھی ہیں جنہیں ایک وقت کھانا نہیں ملتا. ایک وقت کھانا. کروڑوں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس سر چھپانے کا جگہ نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس پاؤں کی چپل نہیں ہے، وہ ننگے پاؤں پھرتے ہیں. اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم ان کو دیکھیں کہ ان کروڑوں لوگوں سے اللہ رب العزت نے مجھے اچھا بنایا ہے کہ ہم 3 وقت کھانا تو کھاتے ہیں، سونے کے لیے گھر تو ہے، پہننے کے لیے لباس تو ہے، لیکن ان سے موازنہ کریں گے تو آپ کے دل میں شکر ہوگا. آپ کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کروڑوں سے مجھے اعلیٰ بنایا ہے. جس وقت شیطان ہمیں یہ چیز ہمارے ذہن میں بٹھاتا ہے کہ جب ہم اوپر دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے دیکھا اس کے پاس ہے تیرے پاس نہیں، تو ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم سائیکل پہ ہیں تو پیدل والے کو دیکھیں، ہم موٹر سائیکل پہ ہیں تو سائیکل کو دیکھیں. تو ہم ایسے دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر ہوگا کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ تو نے مجھے اس قابل. شیخ سعدی اپنا واقعہ لکھتے ہیں. شیخ سعدی اپنا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور میں جمعے کی نماز پڑھنے چلا گیا. جمعے کی نماز اس زمانے کا بات ہے، آج سے 100 سال 200 سال پرانی بات ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا اور جمعے کی نماز پڑھ کر جب میں واپس گھر کے لیے نکلا تو دیکھا کہ میری چپل کو چوری کر کے لے گئے. کس کی؟ شیخ سعدی کی. آدمی ہماری چپلیں ہیں، وہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے. وہ شیخ سعدی کے دور میں جو چور تھا آج وہ نسل چل رہی ہے اس کی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا چپل نہیں ہے، پریشان. کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں ساری چپل چلی گئی. میں نے کہا مجھ سے ایگریمنٹ تھوڑی ہے چور کا کہ کس کس کی لے کے جانی، وہ لے جاتا ہے. وہ حضور نے فرمایا کہ جو ایک یہ 100 کی چپل ہوگی، 200 کی چپل ہوگی، 500 کی چپل ہوگی، وہ ہم پہنیں گے، سال بھی پتہ نہیں چلتی ہے نہیں چلتی، 6 مہینے چلتی ہے کہ نہیں چلتی، ہم 6 مہینے میں توڑ لیں گے. یاد رکھنا اس کے بدلے میں سزا کیا ہے؟ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ کی جوتیاں بنائے گا، اور جس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی تپش سے اس کا دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا. ہم 200 کی چپل کے لیے مستقل عذاب کیوں لے رہے ہیں؟ آگ کی جوتیاں پہنائے جائیں گی، جوتی یہی والی ہوگی. وہ کہے گی تو مجھے لے کے آیا تھا اب لے. اسے وہ آگ کی جوتی بنا کر جہنم کے اندر گھمایا جائے گا. بتائیں وہ افسوس کرے گا کاش وہ اس وقت اس سے پہلے نہ مر چکا ہوتا جس وقت میں چپل چوری کی. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلا تو میری چپل نہیں تھی، تو میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں پیسوں سے چپل خرید سکوں. تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، لوگ کیا بولیں گے؟ اتنے بڑے امام ہیں، ننگے پاؤں جاتے ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں چپل خرید سکے. اور کہا سخت گرمی کا موسم تھا، میں بغداد کی گلیوں سے میرے دل میں ایک خیال شیطان پیدا کر رہا تھا کہ اتنا بڑا امام اور نماز پڑھ کے ننگے پاؤں جاتا ہے اور اس کے پاس چپل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. تو کہنے لگے کہ جب میں اس خیال سے گزر رہا تھا تو اچانک میں گلی کا جب ٹرن کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، وہ رینگتا رینگتا اس گلی سے گزر رہا تھا. آپ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، رب مجھے دکھانے کے لیے بھیجا تھا کہ امام کہ تو اتنا بڑا ہو گیا، تجھے ابھی بھی قدر اور احساس نہیں ہوا کہ نعمت کیا چیز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت اسی جگہ پہ سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں سلامت ہیں. چپلیں تو کل اور آ جائیں گی، پاؤں چلے گے تو دوبارہ نہیں آئیں گے، پاؤں چلیں گے دوبارہ نہیں آئیں گے. یہ بھی تو مخلوق ہے، یہ بھی تو شخص ہے جو رینگتا ہوا اپنے جسم کو رینگتا ہوا گزر رہا ہے، اس کے تو پاؤں بھی نہیں، چپل ہو تو کس پہ پہنے. تو کہا اس وقت میں دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہزاروں سے بہتر کیا. چپلیں تو چلی گئی، کوئی نہیں، آج ہی تو کل دوبارہ مل جائیں گی، اگر پاؤں چلیں گے تو دوبارہ نہیں ملیں گے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے، حضور کے حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ نقل کرتے ہیں. آپ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو رب کے تھوڑے
رزق پہ راضی ہوتا ہے، تھوڑا سا رزق دیا، اسباب نہیں تھے، بھوکا رہا تو وہ اس نے صبر کیا، شکر کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے رب کے تھوڑے رزق پہ شکر کیا، اللہ رب العزت اس پر کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ تو وہ تھوڑا عمل کرے گا، رب قبول کر لے گا، کیونکہ وہ شکر گزار بندہ ہے، وہ ناشکرا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہم کس بارے میں اپنے ہمیں شیطان کس وقت ایسی لفظ ہمارے منہ سے کھلوا دے کہ ہمیں زندگی بھر افسوس ہو، زندگی بھر پریشانی ہو۔ ایک صحابی، ایک بزرگ، ایک عورت کا واقعہ تھا، وہ فرماتے کہ حضرت ام ربیہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی عجیب معاملہ ہوا۔ ام ربیہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، میرا شوہر بڑا مالدار تھا، بڑا پیسے والا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو دروازے ایک فقیر تھا، تو اس نے کہا کہ 10 روپے دے دو اللہ کے نام پہ۔ تو میں نے اسے 30 روپے دے دیے۔ میرے شوہر نے کہا کیوں دیتی ہے اس کو، یہ روز روز آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، یہ بے روبیے ہیں۔ بھائی بات سب صحیح ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دینا کس کو چاہیے، لیکن دیکھیں آپ کے پاس گنجائش ہو اور جب کوئی آپ سے سوال کرے، ایسے ہی کرتا ہے نا، کیسے کرتا ہے، ایسے کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ آپ سے سوال کرے، وہ کہتا ہے میرے نام پہ دے دو، یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو۔ وہ اپنے نام پہ نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو۔ آپ پر جتنے تھوڑے بہت ہیں تھوڑا سا اسے دے دیں، تاکہ وہ جس نام پہ وہ تم سے مانگ رہا ہے وہ واپس خالی نہ لوٹے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو وہ جھوٹا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، وہ فراڈ کر رہا ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ اس قابل نہیں ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ بھائی تمہیں اللہ نے اس سے بہت اعلیٰ بنایا ہے، تو تم اس قابل تھے کہ اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے لباس، پیسے، سب کچھ دیا، تجھے ایسا کیا، ایسا نہ کیا۔ فقط اتنا سوچو کہ میں اس قابل تھا کہ مجھے رب نے اتنا کچھ دیا، کہا کہ میں بھی اس قابل نہیں ہوں، لیکن رب مجھے دیتا ہے۔ تو جب رب کے نام پہ کوئی سوال کرے تو اسے ضرور دینا۔ ام ربیہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اسے پیسے دیے تو میرا شوہر بہت سخت مزاج تھا، متکبر تھا، جابر تھا۔ اس نے کہا کہ تو بھیک منگوں کو منہ لگاتی ہے، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کیوں دیے پیسے تو نے؟ میں تجھے منع کیا تھا نہیں دینا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ فرمایا بات کچھ نہیں، اس کا تکبر تھا۔ یاد رکھنا کہ انسان جب بدماشی کر رہا ہو نا، جب وہ متکبر گفتگو کر رہا ہو، جب وہ کہے میں نہیں چھوڑوں گا، میں ختم کر لوں گا، میں ایسا کر لوں گا، اصل میں وہ تھوڑی بول رہا ہوتا، وہ بھی تو ہماری طرح 2 ہاتھ 2 کان 2 ہاتھ، وہ نہیں بولتا، اس کی دولت بول رہی ہوتی ہے۔ فرعون خدا بنا تھا، فرعون میں کیا کمال تھا، مال تھا اس کے پاس، پیسے کا غرور تھا، اس نے کہا میں بھی خدا ہوں۔ تو آج بھی فرعونی سلسلے پہ جو بھی چلے گا، جب وہ اس طرح کی رعونت والی بات کرتا ہے نا تو متکبر، تو کیا میں ایسا ویسا کر لوں گا، تو رب تعالیٰ کو سب کچھ پسند ہے لیکن تکبر پسند نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان اتنا عبادت گزار تھا لیکن اس نے ایک تکبر کیا، ہم نے پوری عبادت کو رائگاں کر لیا، اس کو پوری عبادت کو۔ تو اللہ کو سب چیزیں اللہ معاف کر لیتا لیکن تکبر و شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ وہ کہتی کہ میں چلی گئی، مجھے طلاق ہوگی، میں گھر پہ ہوں، فقیر بھی چپ کر کے دیکھتا ساری باتیں کہ وہ بندہ اس امیر نے اس کی وجہ سے، اس نے مجھے 30 روپے دیا، اس کی وجہ سے اسے طلاق دے دی، پریشان تھا، چلا گیا۔ 1 سال کا عرصہ گزرا۔ آج ایسا ہوتا ہے نا، ملک جو آدمی ہے وہ 100 دفعہ 100 عورتوں کو طلاق دے دے، کوئی نہیں پوچھتا، کہا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی نہیں پوچھتا، کہا بس نہیں چلی۔ اگر کسی کی عورت کو 1 دفعہ طلاق ہو جائے، لوگ تانے کر رہے ہوتے ہیں، الزام لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی خرابی تھی، خراب عورت تھی، اس میں کوئی مسئلہ تھا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی، بھائی وہ کوتاہی مرد کی ہے، اسے نہیں دیکھا جاتا، سارا بلیم، سارا الزام، ساری باتیں عورت پہ ڈالی جاتی، ایسا نہ کیا کریں۔ سمجھا نہیں بات کی؟ وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو اس بات کو یاد رکھو، کوئی قصور مرد کا بھی ہوتا ہے۔ تو فرماتی، وہ حضرت ام ربیہ فرماتی کہ مجھے طلاق ہوگی، 1 سال کے بعد ایک رشتہ آیا، سال تک کوئی رشتہ نہیں آیا۔ جب رشتہ آیا، 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ظالم ہوگا، ظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا کے اندر ضرور عذاب دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظالم کون ہے؟ کہ جو آپ کے پیسے ہٹیا لے، وہ جو بدماش ہو آپ کو مارنا شروع کر لے، آپ نہیں، ہم بھی ظالم کہیں کہیں پہ ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے سے کمزوروں پر ان کی جو مجبوریاں، ان کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مالک مکان ہے، میں آپ سے ایک بات کروں گا، مسئلہ بھی سن لیں، مسئلہ شریعت کا مسئلہ بھی سن لیں۔
ایک شخص مالک مکان ہے، اس کی ذمہ داری ہے جو اس کے اختیار میں جو لوگ کرایہ دار آتے ہیں اس کی ذمہ داریاں اس کی ہیں، وہ ان کا خیال رکھے گا۔ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ بل دیں گے۔ ہمارے یہاں کیسا کیا ہوتا ہے، یا بل دے دیا جائے گا یا کرایہ دے دیا جائے گا، بجلی تم دو گے، گیس میں دوں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ نے ایگریمنٹ کیا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ظلم دیکھیں، ظلم، صوفی شیطان قسم کے لوگ، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے لوگ بھی ہیں، بزرگ لوگ۔ ایک بجلی کا میٹر ہے، کتنا آپ سے پوچھیں کتنا میٹر ہے؟ 3 مکان اس پہ چل رہے ہیں، 3 کرایہ دار اس پہ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں گا، مسئلہ آپ کو آئے گا۔ یہ 1 میٹر ہو اور آپ کے 3 کرایہ دار ہیں اور آپ تینوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا بل تم نے ڈیوائڈ کرنا ہے تینوں کو، اب بتائیں یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک کمرے میں 2 پنکھے ہوں، ایک گھر کے اندر فریج ہو، موٹر چل رہی ہو، اور ایک گھر میں خالی پنکھا اور لائٹ ہو، بتائیں اس پہ ڈیوائڈ کرنا ظلم نہیں ہوگا؟ تقسیم کرنا، ایک میں موٹر بھی چل رہی ہے، ایک میں گیس بھی، ایک میں کیا نام ہے بجلی بھی کے بلب بھی چل رہے ہیں، ایک میں فریج بھی ہے، ایک میں پنکھے بھی ہیں، ایک میں کیا نام کولر بھی لگا ہوا ہے، اور ایک مکان کے اندر خالی ایک پنکھا اور ایک لائٹ جل رہی ہے۔ آپ بتائیں دونوں کا بل برابر آئے گا؟ بتائیں، بولے نا، سوال آپ سے آئے گا، میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو آپ بتائے گا۔ تو ہم بھی کہیں نہ کہیں ظالم ہوتے ہیں۔ کہا کہ وہ کیا سمجھتا ہے وہ دھوکہ دے دے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، ہر اندھیرے کی صبح ہوتی ہے، ہر بات کا پوچھا جائے گا۔ کوئی یا نہ پوچھے، خدا کی قسم قبر میں اللہ پوچھے گا، اور ایسا پوچھے گا کہ وہ پھر بولے گا کہ اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ کہے گا نہیں، تو جو خون چوستا تھا، جو خون چوستا رہا۔ آپ بتائیں نا، 1 میٹر ہو اور 3 گھر ہو، ان تینوں گھروں کے اندر الگ الگ چیزیں ہوں۔ میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک گھر میں 1 پنکھا اور 1 لائٹ ہو، اور ایک گھر میں 2 پنکھے ہوں، 2 لائٹیں ہوں، 2 فریجیں ہوں، اور تیسرے گھر کے اندر اے سی بھی لگا ہو۔ آپ بتائیں ان تینوں کا بل برابر آئے گا کہ ایک جیسا آئے گا؟ اگر کوئی شخص کہتا نہیں تم تینوں پہ میں ڈیوائڈ کروں گا، وہ ظالم ہے۔ کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ ظالم ہے۔ تو ہم بھی کہیں نہ کہیں ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پوچھے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ لباس خضر میں راہزن پھرتے ہیں، لباسوں سے دھوکہ نہیں کھانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی میری پگڑی میرے اس ایمان، دھوکہ نہیں کھانا۔ حضور نے فرمایا کہ تم کسی کو جاننا چاہتے ہو 2 کاموں سے پہچانو گے۔ کتنے کاموں سے؟ یا اس کے ساتھ سفر کرو، کیا کرو؟ یا اس سے کوئی لین دین کرو، تمہیں اس کی حیثیت کا پتہ لگ جائے گا۔ ایسے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہا فلانا بڑا متقی نیک پرہیزگار شخص ہے۔ آپ فرمایا تو کیسے جانتا ہے؟ کہا بہت نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، رکوع سجود پیشانی پہ محراب بنا ہوا ہے، اس کے گھٹنے کام نہیں کر رہے سجدے کر کے۔ کہا نا تو دھوکے میں آ گیا۔ میرے نبی نے کہا کہ کسی کی نیکی اور پرہیزگاری کا تم نے سجدوں سے اندازہ نہیں لگانا، اس سے معاملات سے اندازہ لگانا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ گفتگو میں کیسا ہے، وہ اس کا معاشرے کے ساتھ رہنا کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا حقوق کرتا ہے، وہ اپنے کرایہ داروں کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں لوگ کیا نام ہے ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا کہ اس ظلم کا بدلہ پتہ کیا ہوگا؟ اس ظلم کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو تباہ کر لے گا، اسے کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں سکون کا تعلق مال و دولت کے ساتھ ہے یا پیسوں کے انبار کے ساتھ ہے۔ نانا، اتنے کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت اتنی ہے کہ ان کا اندازہ ہی نہیں ہے کتنی ہے، لیکن رات کو ان کو نیند نہیں آتی، گولیاں لیتے ہیں تب بھی نہیں آتی، 2 ٹیبلٹ کھاتے ہیں تب بھی نہیں آتی، اور آخرکار وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ام ربیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو 1 سال گزری، مجھے میرے گھر والوں نے کہا تیرا رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا چلو کوئی نیک بنکا، نیک ہے، مالدار ہے، اچھا شخص ہے کہ آپ رشتہ کر لو۔ اور میں ٹھیک ہے کر لیتی ہوں۔ والدین نے پسند کیا، جب رشتہ ہوا، جب شادی ہو کے رخصتی ہوئی، تو ام ربیہ نے جب اس شور کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہی فقیر جو 1 سال پہلے جو بھیک مانگنے آیا تھا اور اس کی وجہ سے اسے طلاق ہوئی تھی، آج وہ مالدار شخص بن کر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اے عورت، تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی۔ میں نے اس وقت اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب میں کسی سے نہیں مانگوں گا، اب میں تجھ سے مانگوں گا۔ یا اللہ میں محنت کروں گا، کوشش کروں گا، مجھے اتنی دولت دے دے کہ میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ سکوں، اس کا سہارا بن سکوں۔ اس کے لیے میں کہا کہ اللہ نے میری محنت کا صلہ عطا کیا۔ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ دیتا ہے، کام چوری کا نہیں۔ بندہ کہ میں کچھ کروں نہ سب ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ 1 سال میں اللہ نے مجھے اتنی برکت دی کہ اس شہر کے جتنے مالدار ہیں اسے مالدار میں ہوں، لیکن پھر بھی میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کہا کہ میں نے اسی طرح کا گھر بنایا جس گھر کی چھت پہ تم بیٹھ کر تجھے تیرے شوہر نے طلاق دی تھی، میں نے ویسے ہی گھر بنایا، سب کچھ ویسا کیا کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کہا کچھ دن گزرے تو وہ جب
وہیں اسی چھت پہ بیٹھے تھے تو اچانک پھر دستک ہوئی اور دروازے سے کوئی مانگنے والا کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو. تو اس کا شور وہ اپنی پرانی بات جانتا تھا، اس نے میں بھی اس طرح آیا تھا اور مجھے رسوا کیا تھا. یار اپنا اللہ قرآن میں کہتا فویل للمصلین کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں قائلی کرتے ہیں. الذین هم یراؤن جو مانگتے ہیں ان کو دھتکارا نہ کرو، جو تمہارے دروازے پہ آ جاؤ اسے خالی نہ لوٹاؤ، ورنہ تم خالی لوٹاؤ گے تو وہ بھی خالی لوٹائے گا. وہ تمہارا پابند تھوڑی ہے، وہ اس کی مخلوق ہے، وہ کیسی ہے. تم کچھ بھی دے دو، پھر کیا ہوگا جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو تم ایک دو گے تو وہ 100 تمہیں عطا فرمائے گا. وہ اتنا لاج رکھتا ہے اپنے بندے کی. تو بات مکمل کروں گا. وہ کہا دروازے پہ دستک ہوئی، پھر وہی منظر تھا. تو میں نے دروازہ کھولا تو میری چیخ نکلی تو دیکھا میرا وہی شور تھا جو سال پہلے مجھے دولت کے گھمنڈ میں، پیسوں کے گھمنڈ کے اندر مجھے طلاق دے کے کہتا تھا کہ جا تیری اوقات یہی ہے. آج یہ تھا کہ اس کے پاس وہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہ بچا. آج نوبت کھانے کے جب پیٹ پہ معاملہ آیا تو وہ بھیک مانگنے پہنچا. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ سال کے اندر فیصلہ کر لیتا ہے. ہم کہ نہیں وہ اگلے جہاں نانا اگلے جہاں کی بات ہو رہی ہے، اس جہاں میں بھی فیصلہ ہوتا ہے. ظالم کا پکڑ یہاں بھی ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں. ہم سے تو کہیں کسی پہ ظلم تو نہیں ہوتا. ہمارے چھوٹے چھوٹے ظلم ہیں، اللہ پکڑنے پہ آ تو چھوٹے بھی پکڑ سکتا ہے. تو اس لیے ہم اس بات میں کوشش کریں جتنی. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جتنا رزق اللہ نے تمہیں دیا، جو کچھ دیا، یہ اللہ کی امانت ہے. کیا ہے؟ مکمل کر رہا ہوں. کیا یہ امانت ہے. اسی طریقے کے ساتھ خرچ کرو گے. جب بندہ امین ہوتا ہے تو پھر امانت کا حق ادا کرتا ہے تو پھر رب اسے ڈبل عطا فرماتا ہے. تو رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.